نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم اور آپ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کی ہدیہ نچھاور کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا سفينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اور قرآن مقدس میں ایک جگہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے، بتا دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اس خالق کائنات کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری خلقت کو پیدا کرنے والا ہے، سارے جہان کا مالک و مختار ہے۔ اس اللہ کے لیے سب کچھ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو بھی کام کریں، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، محنت کا کام ہو یا بغیر محنت کے کام ہو، پیسے والا کام ہو یا بغیر پیسے کا کام ہو، جو بھی ہم کام کریں صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض و برکات سے ہمارے اور آپ کے درمیان یہ عشرہ عید الاضحیٰ کا، ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور ہم ذی الحجہ میں داخل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فیض و کرم ہے، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا موقع عطا فرمایا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور خوش نصیب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج، کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے بہت سے لوگ وہاں پہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے بھی انسان حاجی حج کرنے کے لیے گئے، اللہ سب کے حج کو قبول و مقبول عطا فرمائے اور سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حج عطا فرمایا، حج کا موقع عطا فرمایا، ان لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائیں، اور جو باقی مسلمان رہ گئے حج کرنے نہ جا سکے، ان لوگوں کو بھی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے، ان لوگوں کا دل رکھنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں رہ جانے والے ہیں انہیں بھی قربانی کا صرف عطا فرمایا، وہ لوگ بھی خوشی حاصل کریں۔ مگر آپ کو نئی بات بتانے کا کوشش کروں گا کہ یہ قربانی کا سلسلہ اور قربانی کیوں ہم کر رہے ہیں، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کب سے شروع ہوئی، یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ قربانی کا جو سلسلہ ہم قربانی کرتے ہیں، یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، تو جب آدم علیہ السلام کا دور اور زمانہ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے آدمیت پیدا ہوئی ہے، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، تب سے وہ کام شروع ہوا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی بات آئے تو آدم علیہ السلام کے دور سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیسے شروع ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، جوان ہوئے، ایک کا نام تھا حابل، ایک کا نام تھا قابل، یہ آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم دیا کہ قربانی کرو، اللہ کا حکم ہے۔ دونوں بیٹوں نے قربانی دی، ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوئی اور ایک بیٹے کی قربانی رد ہو گئی۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ جب ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوئی اور ایک بیٹے کی قربانی رد ہو گئی، حابل کی قربانی قبول ہوئی، رد ہو گئی، قابل کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو جس بچے کی قربانی قبول ہوئی اور جس کی نہ قبول ہوئی تو اس نے کہا اپنے بھائی کو کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ کہا مجھے جان سے کیوں مار دے گا؟ کہا تیری قربانی کیوں قبول ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تیری قربانی قبول ہوئی تو دل میں حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی، اور اس نے کہا میں تجھے جان سے مار دوں گا، اور اس نے جان سے مار دیا، کیونکہ حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہوئی اور جان سے مار دیا۔ تو پتہ یہ چلا قربانی ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی۔ یہ باتیں ہمیں بہت دل سے لینے کی باتیں ہیں، غور کرنے کی باتیں ہیں۔ ہر ایک قربانی دینے والا، ہر ایک کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ہر ایک نماز پڑھنے والا، ہر ایک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہر ایک روزہ رکھنے والا، ہر ایک کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ہر ایک حج کرنے والا حج قبول نہیں ہوتا۔ کس کا قبول ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نیت دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے۔ اور قربانی ایک بھائی کی قبول ہوئی، ایک کی نہ ہوئی۔ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قربانی اسی کی قبول کرتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، خلوص نیت ہو، اچھی نیت ہو، اور صرف وہ کام خالص اللہ کے لیے ہو۔ یہ ریاکاری بہت زہریلی ناگن ہے، ریاکاری بہت زہریلی ناگن ہے۔ یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے، یہ جو ریاکاری ہے، اور ہمارے ہر کام میں ریاکاری نظر آتی ہے۔ نماز پڑھیں گے تو ریاکاری، قربانی کریں گے تو ریاکاری، روزے رکھیں گے تو ریاکاری، حج کریں گے تو ریاکاری۔ جو بھی کام ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور خالص اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے جو کام کرنا چاہیے، وہ کام میں ہماری ریاکاری شامل رہتی ہے۔
ہمارا حسد اس میں شامل رہتا ہے، اسی لیے وہ اعمال ہمارا رب کی بارگاہ سے رد ہو جاتا ہے۔ جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، چھوٹا ہو یا بڑا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ خالص اللہ کی ذات کے لیے وہ کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، وہ ضرور سے ضرور قبول کرے گا۔ ہماری نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ آج ہم بکرا خریدیں گے 20,000 کا 15,000 کا، لوگوں سے بتائیں گے، یہ ریاکاری ہے۔ ہمارے بکرے میں 20 کلو گوشت نکلا، 18 kg گوشت نکلا، 15 kg 20 kg 25 kg گوشت نکلا، یہ بتانا بھی ریاکاری ہے۔ آپ نے گوشت کے لیے بکرا خریدا ہے، آپ نے جو ذبح کیا تو لوگوں سے واہ واہی لینے کے لیے کہ میں نے اتنا مہنگا بکرا خریدا، میں نے اتنا بڑا بکرا جانور خریدا ہے، نہیں، یہ ریاکاری ہے۔ اگر ہم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دل سے اور خوشنودی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر اعلان کیا کہ اسلام کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ لوگ اکٹھا کیجئے۔ تو بہت سے صحابہ اکرام کھجور جمع کیا، کھجوریں جمع کرتے رہے، گڈھ لگاتے رہے، اور انہی صحابیوں میں ایک بڑھیا عورت تھی، بہت غریب عورت تھی، وہ چھوٹی سی ٹوکری میں کھجور لے کر کے آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور کہا یہ میرا ہدیہ قبول کر لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے قبول کیا، ایک جگہ لگایا، اور صحابہ اکرام نے بڑے بڑے گڈھ لگا دیے، مگر کسی کی طرف توجہ نہیں ہے، اس بوڑھی کی چھوٹی سے کھجوروں کی طرف زیادہ توجہ فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، باقی لوگ تو کتنے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ کھجوریں لا کر کے بڑے بڑے گڈھ لگا دیے، آپ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اور یہ بڑھیا جو کم کھجور لے کر کے آئی آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چیز نہیں دیکھی جاتی، دام نہیں دیکھا جاتا، اس کا اخلاق تو دیکھیے، اس بوڑھی عورت کا دل تو دیکھیے، محبت تو دیکھیے کہ کم سے کم جتنا اس کے پاس میسر ہو سکا اتنا لا کر کے اسلام کے لیے جمع کر دیا۔ اس بڑھیا کا اخلاص دیکھیے، محبت دیکھیے اسلام کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کی نیت دیکھتا ہے، اخلاق اور خوشی اور خضوع دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کیا کر رہا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے سوال ایک شہید سے کرے گا، اور شہید کا درجہ تو آپ کو معلوم ہے کتنا اونچا درجہ ہے اس کا، کہ شہید کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اس کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے شہید۔ جو اللہ کی راہ میں لڑا ہو، اپنی جان اللہ کے لیے دے دیا ہو، اللہ کے لیے قربان ہو گیا ہو، وہ شہید اللہ اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور اس سے پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ بولے گا رب، اے میرے پروردگار عالم، میں تیرے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیا۔ اب جان سے بڑی چیز اور کیا ہے؟ جان ہی نہیں ہے تو مال کس کام کا، طاقت کس کام کی، شہرت کس کام کی؟ کچھ بھی نہیں۔ سب سے مہنگی چیز جان ہے، میں نے جان ہی تیری راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیے شہید ہو کر کے اللہ کی راہ میں جان دے کر کے بھی اللہ کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، جس نے اپنی بہادری کے لیے، شہید کہلوانے کے لیے، غازی کہلوانے کے لیے یہ لڑا ہے اور شہید ہوا ہے۔ اے فرشتوں جاؤ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوٹی ہے۔ تو مسلمانوں یہ ریاکاری سے، دکھاوٹی سے، حسد اور جلن سے باہر آ جاؤ۔ اگر کامیابی اور بھلائی چاہتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شہید کو جہنم پہنچا سکتا ہے ریاکاری کی وجہ سے، تو اگر ہم بقرہ عید کے موقع پر جانور قربان کریں اور اس میں بھی ریاکاری شریک ہوگی
تو پھر ہماری وہ قبولیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب آدم علیہ السلام کے بچوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی رد ہو گئی۔ اب یہ شروعات قربانی کی وہیں سے ہو گئی، جب سے انسانیت ہے، جب سے آدمیت ہے، جب سے آدم علیہ السلام کا دور تھا، تبھی سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہ شروع ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے ہر امتی کے لیے، ہر امتوں کے اوپر قربانی رکھی ہے۔ ہر امتیں قربانی دیتے ہوئے آئی ہیں، ہر پیغمبر کی امت کو قربانی کرنا تھا اور وہ کرتے تھے، مگر چلتے چلتے یہ قربانی کا سلسلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آیا۔ قربانی کہیں رکی نہیں ہے، مگر طریقہ رک گیا، صورت اس کی بدل گئی، مگر قربانی چلتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام تک آیا، اور ابراہیم وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر ہے کہ اللہ نے جسے اپنا خلیل کہا ہے۔ خلیل کیوں کہا؟ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، ان کا تقوی دیکھا، ان کی نیت دیکھی، ان کا خشوع دیکھا، اور اپنے رب سے جو محبت کرتے تھے وہ بے انتہا محبت تھی۔ فرشتوں نے کہا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ فرشتوں نے کہا اے پاک پروردگار عالم، اسے تو نے اتنا مال دیا ہے، اتنا زیادہ مال و دولت دی ہے، تو خلیل کے قابل تو ہے، کیا ہم اسے آزمائیں، امتحان لیں اس کا؟ اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، امتحان لے لیجئے۔ فرشتے انسان کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ایک جنگل میں ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں چرا رہے تھے، اور گائے چرا رہے تھے، اونٹ چرا رہے تھے، بھیڑ بکریاں وہاں چرا رہے تھے جنگل میں، اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں جاتا ہے اور جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہے، چھپ کر کے کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب یہ آواز ابراہیم علیہ السلام کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وزن میں آ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں یہ کون ہے جو میرے رب کا نام لے رہا ہے، جو میرے رب کا ذکر کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اسے ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچتے ہیں تو جھاڑی میں چھپا ہوا ایک انسان تھا۔ کہا کیا تو ہی ہے میرے رب کا نام لے رہا ہے؟ کہا ہاں میں ہی ہوں جو تیرے رب کا نام لے رہا ہوں۔ کہا میرے رب کا نام مجھے پھر سے سناؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں ابھی تک اپنی مرضی سے تیرے رب کا نام لے رہا تھا، اپنی مرضی سے تیرے رب کا نام لے رہا تھا، مگر اب تیرے کہنے پہ نام لینا ہے تو اس کے لیے کچھ پیسہ لگے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا جو آپ کی بکریاں ہیں، اور بکریاں ہزاروں کی تعداد میں تھی، کہا جو آپ کی بکریاں ہیں وہ بکری مجھے دے دیجئے اور مجھ سے اپنے رب کا نام سن لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس اتنا ہی؟ اچھا جاؤ، میری ساری بکریاں تیری ہو گئیں، مجھے میرے رب کا نام سنا دو۔ اس نے پھر نام سنایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تھوڑا سنانے کے بعد پھر رک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ رک کیوں گئے؟ کہا آپ کا جو مال تھا وہ اتنا ہی تھا، اب اس سے آگے اگر اور سننا ہے تو اور مال لگے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری گائے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ جانور بہت تھے، اونٹ، گائے، بکریاں، بھیڑ بہت زیادہ تھے۔ کہا میری گائے ہیں
وہ گائے ساری کی ساری تیری ہو گئی، مجھے میرے رب کا نام سنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت دیکھیے، جو اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہا ساری گائے تیری ہیں مگر میرے رب کا مجھے نام سنا دے۔ چند بار اس نے نام سنایا اور کہا آپ کا مال اور میرا ذکر برابر ہو گیا، پھر خاموش ہو گئے تو کہا اور میرے رب کا نام سنا۔ کہا اور کیا دو گے؟ کہا سارے اونٹ جو ہیں سارے کے سارے اونٹ تیرے ہیں مگر میرے رب کا نام سنا۔ اسی طریقے پہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری بکریاں دے دی، گائے دے دی، اونٹ دے دیا اور بھینس دے دی، سارا مال اسے دے دیا اور اپنے رب کا نام سنتے رہے، وزن میں آتے رہے اور لطف اٹھاتے رہے۔ مگر جب پورا مال ختم ہو گیا وہ آدمی پھر خاموش ہو گیا۔ کہا کیوں رک گئے؟ کہا آپ کا مال برابر ہو گیا، اب میں اس سے آگے اگر اور ذکر سناؤں گا اس کے لیے اور مال ہونا، اور مال چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب تو مال سارا کا سارا تیرا ہو گیا، سارے جانور تیرے ہو گئے۔ اب جب وہ جانے لگا تو کہا رک جاؤ، ایک بار اور میرے رب کا نام سناتے جاؤ۔ کہا ابراہیم اگر میں تیرے رب کا نام سناؤں گا تو اب مجھے کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ گائے تیری ہیں، بھینس بکریاں تیری ہیں، اونٹ تیرے ہیں، اب ان کی خدمت کے لیے کوئی ہونا، اسے چرانے کے لیے بھی کوئی چاہیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی چاہیے، ان کے دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی چاہیے، ان کو خدمت کے لیے دیکھ بھال کے لیے تو مجھے لے لے مگر میرے رب کا نام مجھے سناتے تھے۔ یہ محبت تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہ آدمی نے کہا اے ابراہیم بے شک تو خلیل کے قابل ہے، اللہ نے تجھے اسی لیے خلیل بنایا ہے، میں کوئی انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں جو اللہ کی طرف سے تیرے امتحان کے لیے آیا، اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، یہ مال سارا تیرا ہی ہے مگر تو نے ثابت کر دیا کہ تو اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب یہ سلسلہ قربانی کا چلتا رہا، ابراہیم علیہ السلام تک آیا، آپ نے بارہا سنا ابراہیم علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوئے تھے، مگر ان کی وحدانیت، ان کا ایمان اتنا مضبوط کہ کبھی پیر نہیں ڈگمگایا۔ اللہ کا حکم جس بات پہ آیا خرے ابراہیم علیہ السلام اس پہ اتر گئے۔ بڑا سا بڑا امتحان آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کر دکھایا۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی ذات پہ پکا یقین اور بھروسہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ دیکھیے اپنے بچے کو قربان کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے اور اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایک جو زندگی کا معمول تھا وہ یہ معمول تھا کہ ابراہیم علیہ السلام دونوں چکر ایک ساتھ چلتے تھے، ایک تھی عبادت گاہ اور ایک تھی قربانی گاہ، یہ دونوں ساتھ ساتھ لے کر کے چلے، قربان گاہ بھی اور عبادت گاہ بھی، عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں قربانی بھی دیتے تھے۔ ہم سال میں ایک بار قربانی کا موقع آتا ہے مگر ابراہیم علیہ السلام ہر روز قربانی دیتے تھے، اور وہ کیسے قربانی دیتے تھے کہ جب تک کوئی مہمان ان کے گھر نہیں آ جاتا تھا تب تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ اور جب کوئی مہمان گھر پہنچے گا سلام کے بعد اب کوئی بات نہیں، بس جانور کو ذبح کرنا اور بھون کر تل کر مہمان کے دسترخوان میں لا کے رکھ دینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہر روز قربانیاں تھیں، کسی نہ کسی شکل و صورت میں قربانیاں وہ کرتے رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی بھی تھی اور عبادت بھی تھی، جہاں قربان گاہ ہوگی وہاں عبادت گاہ ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو لے کے مکہ پہنچے تو کعبے کی تعمیر بھی کی اور بچے کی قربان گاہ بھی بنائی۔ کعبے کے بازو میں ہی قربان گاہ اور اس کے بازو میں تھوڑی ہی دور پر عبادت گاہ۔ وہی سلسلہ آج ہم تک چل رہا ہے۔
ہم پہلے عبادت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد قربانی دیتے ہیں، جو ہمارے ابراہیم علیہ السلام کا طور اور طریقہ تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا دور سے قربانی شروع ہوئی، کچھ پیغمبروں کی امتوں میں قربانی چلتی رہی، مگر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد طریقہ بدلا۔ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بہت گہری باتیں ہیں اور آپ کو سمجھنا ہے، صرف سن ہی لینا نہیں ہے، غور سے سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کچھ اور زمانہ گزرتا ہے، قربانی کا نقشہ بدل جاتا ہے، قربانی کی صورت بدل جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو قربانی کی اللہ کے لیے، پیغمبروں نے جو قربانی کی اللہ کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی اللہ کے لیے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد کچھ دور گزرا تو وہاں پہ صورت بدل گئی۔ اب وہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے قربانی نہیں دیتے تھے، صورت وہاں سے بدل جاتی ہے۔ اب وہ قربانی دیتے تھے پتھر کے لیے، اپنے بتوں کے لیے، اپنے دیوتاؤں کے لیے، اور جن کو وہ معبود سمجھتے تھے وہ ان کے نام پہ قربانی دینا شروع کیا۔ قربانی دیتے تھے مگر طریقہ بدلا دیا، اللہ کے بجائے وہ اپنے بتوں کو قربانی دینا شروع کیا، اور وہ بت کو خوش کرنے کے لیے وہاں جا کر کے بکرا کو، جانور کو ذبح کرتے تھے، جسے آج ہم کہتے ہیں بلی چڑھانا۔ یہ جا کر کے بت کے سامنے کہ بت ہمارا راضی ہو جائے، بت ہمارا خوش ہو جائے، اگر خوش ہو جائے گا تو بارش ہوگی، اگر خوش ہو جائے گا تو دولت آئے گی، اگر خوش ہو جائے گا تو بیماری سے شفا ہوگی۔ یہ نیت رکھ کر کے وہ بتوں کے پاس جانور کو چڑھاوا کرنے لگے، اور اس جانور کا خون لے کر کے کعبے کی دیواروں پہ لگانے لگے۔ کعبے کی دیواروں پہ لگا دیتے تھے خون جانور کو لے کر کے، کہ ہمارا بت بھی خوش رہے اور یہ کعبے والا بھی خوش رہے۔ یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے کچھ زمانے کے بعد جب یہ بدلا قربانی کا مسئلہ، تب یہ شروع ہو گیا، اور وہ طریقہ آج بھی ہے جسے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ طریقہ آج بھی ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے زمانے کے کافروں کا جو طور طریقہ تھا، جو کافر اس پر عمل کرتے تھے، اسی کو ہم دل میں آتے ہوئے نسلوں سے نسلیں بدلتے ہوئے ہم تک پہنچ گیا، ہم بھی اسی پہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں تو آپ کو بارہا بتایا جاتا ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے جو بھی کام کرو خالص اللہ کے لیے کرو، جو تمہاری نیت ہو صرف اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ چھوٹا سا عمل ہو یا بڑا کام ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب اسلام آیا، اسلام نے ہمیں قربانی کا پورا فلسفہ سمجھا دیا اور بتا دیا۔ اسلام آنے کے بعد اسلام نے ہمیں بتایا یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَالنُّسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ان کو بتا دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف رب کائنات کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، صرف پروردگار عالم کے لیے ہے۔ تو مسلمان کا ایک یہ ہونا ضروری ہے کہ اس کی نیت ہو کہ میری جان بھی اللہ ہی کے لیے ہے، میرا مال بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا امت محمدی کو کہ آپ ان جانوروں کو قربانی کرو جو بے زبان جانور ہیں اور جو حلال جانور ہیں، وہ میرے نام پہ قربان کرو۔ وہ لوگ اپنے بتوں کا نام لے کر کے قربان کرتے تھے، اللہ نے فرمایا یہاں پہ میرا نام لے کر کے ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، میرا نام لے کر کے یہاں پہ جانور کاٹو۔
وہ لوگ بتوں کا نام لے کر کے ذبح کرتے تھے، آپ میرا نام لے کر کے یہاں ذبح کرنا ہے۔ اب وہ قربانی کا فلسفہ اسلام نے ہمیں پورے طریقے سے بتایا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے۔ قربانی ہر انسان پر اور ہر مالدار پر آج کے دور میں آج کے زمانے پہ میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں 1000 میں 1-2 ہوں گے جن پر واجب نہیں ہوگی، نہیں ہر انسان پہ قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فائدہ رکھا ہے، جو ہمیں اجر و ثواب رکھا ہے، وہ بے انتہا ثواب ہے، مگر ہمیں پہلے خیال یہ رکھنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ریاکاری نہ ہو، ہمارے دل کے اندر قدورت نہ ہو، حسد نہ ہو۔ ریاکاری سے پہلے ہمیں بچنا ہے، نہیں تو ہماری یہ قربانی، ہمارا یہ مال ضائع ہوگا، بیکار ہوگا۔ ہم جو بھی کام کریں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور قربانی ہر مومن مسلمان اس دور میں دے سکتا ہے اور دینا چاہیے۔ کیوں کہ قربانی کا جو مسئلہ ہے دینے کا، وہ زکوٰۃ سے اور قربانی سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ مال سال گزر جانے کے بعد اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، مگر قربانی آپ 10 ذی الحجہ کو اگر صاحب مال ہوئے آپ پہ قربانی واجب ہو گئی، 11 کو صاحب مال ہوئے آپ پہ قربانی واجب ہے، 12 کو اگر ہوئے تو بھی آپ قربانی کے حقدار ہیں، قربانی آپ کو دیں گے۔ آپ کو مال پہ سال گزر جانا ضروری نہیں ہے۔ مال کتنا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف 90,000 روپے۔ آج کے دور میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر جوڑی جائے تو 90,000 تک پہنچتی ہے۔ 90,000 اگر آپ کے پاس ہیں، آپ قربانی کے حقدار ہیں، آپ کو قربانی دینا ضروری ہے۔ تو آج کے دور میں ہر انسان کے پاس 90,000 سے تو کم ہوئیں گے نہیں، 90 سے زیادہ ہی ہوں گے، مگر وہ قربانی دینے سے کترائے گا۔ اور دوسری بات، جیسے گھر وغیرہ ہیں، آپ کا گھر بڑا ہے اور 2 کمرے آپ کے خالی پڑے رہتے ہیں، ان کمروں کی بھی قیمت لگائی جائے گی قربانی دینے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، مگر قربانی دینے کے لیے وہ کمروں کی بھی قیمت لگائی جائے گی کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ آپ نے جو جگہ خرید کر کے رکھی ہے بیچنے کے لیے، اس کی قیمت جوڑو، آپ کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آپ کے کاروبار کا سامان ہے، تجارت کا سامان ہے اور اتنا زیادہ ہے، اس کی قیمت لگائیے، یہ قیمت صاحب مال تک بنتی ہے یا نہیں، آپ کی ضرور سے ضرور قیمت بنے گی اور آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے دنوں سے زیادہ، ساری راتوں سے زیادہ اگر کوئی عمل زیادہ پسند ہے، وہ ذی الحجہ کے 10 دن، زیادہ سے زیادہ پورے سال کے دن و رات میں سب سے زیادہ جو دن پسند، جو اعمال پسند ہے، وہ ہے ذی الحجہ کے 10 دن۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ 10 دن زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، استغفار پڑھیں، اللہ کی تسبیح پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعاؤں کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، اور جو ہو سکے تو روزہ بھی رکھیں، مگر 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور سے ضرور رکھیں۔ 9 ذی الحجہ کا جس نے روزہ رکھا اسے حج کا ثواب ملے گا اور 1 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دے گا۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور سے ضرور رکھیں، اور جس سے ہو سکے تو یہ 10 دن میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اعمال زیادہ کریں اور قربانی کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریے۔ آپ لوگ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ اللہ کو خون دینا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کو ہمارے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کو ضرورت ہوتی تو وہ ہمارے ہاتھ سے نہ کٹوا لیتا، بلکہ وہ خود ہی مار دیتا، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم قربانی کرو،
اور میرا نام لے کر کے ذبح کرو، تو کیا وہ ہمارے بغیر بھی ہمارے جانور مار سکتا تھا؟ ہے کہ نہیں؟ بغیر ہمارے پوچھے لے سکتا ہے ہمارے جانور۔ تو اللہ کو خون کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ خون کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو جانور پسند ہے تو جانور اس کی راہ میں ہمیں ذبح کریں گے تو خون پہنچ۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ خون پہنچتا، نہ اس کا گوشت پہنچتا، نہ اس کی کوئی چیز پہنچتی۔ اگر پہنچتی ہے تو قربانی دینے والے کا تقویٰ پہنچتا ہے، اس کی نیت پہنچتی ہے، اس کا اخلاق اور محبت پہنچتی ہے کہ وہ بندہ میرا کس نیت سے میری راہ میں قربانی دے رہا ہے۔ تو یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، بیچ میں طریقہ بدلا، اسلام نے ہمیں پھر اسی طریقے پہ لا کے کھڑا کیا، اور انشاءاللہ بھی یہ طریقہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنا قربانیاں دینے کی، اور بکرے کی قربانی دیجئے، گائے میں حصہ لیجئے، جسے جو سہولت میسر آئے وہ قربانی دینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال میں برکت دے گا، خیر عطا فرمائے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، جنت کا ذریعہ بنے گا، عذابوں سے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہی وہ اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند آتے ہیں۔ مگر یہ اعمال جو ہم کریں ریاکاری سے بچا کر کے کریں، خالص اللہ کے لیے کریں، اور نیت ہماری صاف ہو، گوشت حاصل کرنے کے لیے، کھلانے کے لیے، کھانے کے لیے، نام کے لیے یہ شک و شبہ ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں نہ آنے پائے۔ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی ہم اپنے جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں، جو مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے خرچہ کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو نیت تھی، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ اللہ کے لیے۔ اب اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر، نور نظر، اور اسماعیل علیہ السلام ایک پیغمبر اور ایک پیغمبر کی قربانی دینے کے لیے راضی ہو گیا، اور پورا منصوبہ بنا لیا، پورا تیار ہو گئے کہ اب یہ اللہ کی راہ میں سے قتل ہی کر دینا ہے، ذبح کر دینا ہے، قربان کر دینا ہے۔ پورے تیار ہو گئے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ یہ ایک امتحان تھا، اللہ کو منظور نہیں تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام پورے تیار ہو کر کے گئے تھے۔ رسی بھی لے گئے، چھری بھی لے گئے، اور یہ بھی نہیں کہ اپنے بچے سے چھپا کر کے گئے ہوں، بلکہ بچے سے باقاعدہ پوچھتے ہوئے گئے کہ کیا تیری رضا ہے، کیا تو اس میں راضی ہے، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ بچہ بھی کیسا بچہ تھا، کہا ہاں میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے راضی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق اور محبت تھی، اللہ سے لگاؤ تھا، اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے بدلے میں دمبا عطا کر دیا، فدیہ میں دمبا دے دیا۔ اب وہ دمبے کی قربانی ہو گئی۔ تو ہمیں بھی اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے لیے جو اللہ نے دیا ہے، اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جانور کون سا مانگ رہا ہوں، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ میرا ہی ہے، میں نے ہی تم کو دیا ہے، اور دے کر کے میری راہ میں دینے کے لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں، پھر اسے اس کا بدلہ بھی دے رہا ہوں، اجر و ثواب بھی دے رہا ہوں، میرا ہی مال ہے، دے کر کے پھر مجھے جب تم واپس کرو گے تو اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ تو جان بھی ہماری اللہ کی ہے، بدن ہم سب اللہ کے ہیں، ہمارا مال اللہ ہی کا ہے، ساری کائنات ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں، مگر اللہ کہتا ہے میری راہ میں جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے میری راہ میں قربان کرو، پھر اس کا اجر و ثواب پاؤ، اس کا فائدہ اٹھاؤ، اس سے نجات پاؤ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمامی مومن مسلمان کو قربانی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم پہ ہمیں چلنے کی اللہ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔